اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ماہ رجب کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو، یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا۔ اس مہینے اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے اور اس مہینے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کے پہلے 10 دنوں کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ ماہ رجب کے پہلے 10 دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے محلے پر، آپ کی بستی پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت، دلی مراد کو پورا کرے گا اور ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ماہ رجب کے پہلے 10 دنوں میں آپ نے روزانہ یہ 5 دعائیں پڑھنی ہیں، جو دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یکم رجب سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور مسلسل 10 رجب تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا کہ آپ نے 5 دعائیں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ یہ 5 دعائیں نہیں پڑھ سکتے تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس عمل کو کر لیا کریں۔ اس عمل سے بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ پہلے میں آپ کو دعائیں بتلاتا چلوں، اس کے بعد وہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یکم رجب کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 5 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی دعا استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، وہ دعائے یونس ہے، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ اس دعا کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی دونوں دعاؤں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ جو تیسری دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تیسری دعا ہوگی۔ جو چوتھی دعا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو 5ویں دعا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، بڑی مبارک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی 2 دعاؤں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور جو آخری 3 دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ یہ 5 دعائیں نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ سکیں، تو پھر آپ ان دعاؤں کی جگہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے جو سورت اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ نے روزانہ یکم رجب سے لے کر
10 रजब तक 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ने का मामूल बना लेना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत इखलास की तिलावत कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपको 2 अमल बतलाए। एक मैंने 5 दुआओं का अमल आपको बतलाया और दूसरा सूरत इखलास का अमल आपको बतलाया। इन दोनों अमाल में से जो अमल आपको बेहतर लगे, जो अमल आपको आसान लगे, आप माह रजब के पहले 10 दिनों में ये अमल जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर दिली मुराद पूरी होगी, आपकी परेशानियां खत्म होंगी, आपकी औलाद नेक और फरमाबरदार होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यकम रजब के दिन भी आपने इसी तरीके से ये अमल करना है। पूरा दिन आपके पास है, पूरी रात आपके पास है। चाहे दिन में ये अमल करें, चाहे रात में ये अमल करें, जो वक्त आपको मुनासिब लगे उस वक्त में आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। 2 रजब के दिन भी आपने इसी तरीके से ये अमल करना है और मुसलसल 10 रजब तक आपने ये अमल, ये वजीफा जारी रखना है। फिर आप इसके फवायद खुद अपनी आंखों से देखते जाएं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये मौका अता किया है, इस मौके से जरूर फायदा उठाएं। अल्लाह ताला से अपनी इल्तिजा करें, अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए दुआ मांगे, रिज़्क में खैर बरकत के लिए दुआ मांगे, नेक औलाद के लिए दुआ मांगे, अपनी औलाद की उम्र में बरकत के लिए दुआ मांगे, कारोबार में बरकत के लिए दुआ मांगे, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ मांगे, ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार फवाइद से नवाजे। दोस्तों, छोटा सा अमल है, 10 दिन का अमल है, लेकिन ये अमल आपको सारा साल फायदा देगा और आप इसके फवायद देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। 2 अमल हैं, दोनों अमल में से जो अमल आपको आसान लगे वो अमल आप जरूर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक माह रजब के पहले 10 दिनों में ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।